کہ مجھے جب پولیس نے گرفتار کرنا چاہا باقی کے، تو میرے والد صاحب نے کہا تھانے دار کا فون آیا ہے کہ فروخ کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ جو گورنمنٹ کالج سرگودا کا گیٹ تھا اس کے اوپر میں چڑھ گیا، تو میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں، تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا قتل کر دیں گے، یہ کافر ہے، بھٹو کا حامی ہے۔ میں 17 سال کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا شاہ مردہ شیر جزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، جیے بھٹو سدا جیے۔ تو بھٹو صاحب کی جو تدفین تھی وہ تو خفیہ کی تھی نا، صبح جنازہ جیسے جہاز اڑا C-130۔ اچھا، فوج نے جتنا گڑی خدا بخش بھٹو تھا ادھر فوج کا پیرا تھا، اور جو لیویز کیا ہوتی ہے ایک ملیشیا وہ تھی۔ وہ آج بھی کہتے ہیں یار گوئندی بڑا خطرناک آدمی سی، اوتھے بھی نعرے لاندہ سی فوجیاں دے سامنے۔ خیر انسانوں کے دل تو ہوتے ہیں چاہے فوج والے ہوں۔ وہ زمانہ پاکستان کی آج کی نسل تصور بھی نہیں کر سکتی ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے۔ یعنی کہ سیالکوٹ میں لوگوں کو پیپلز پارٹی کے گھروں سے نکال کے ان کے زندہ انسانوں کے دان توڑے گئے۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا جی مریم ہے تو جی وزیر اعظم کی بھی ایسا، بھٹو صاحب ایسے نہیں تھے کرتے، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا۔ میں 23 اگست 1960 میں پیدا ہوا، اور سارا سمجھیں میری جو بنیادی تعلیم اور تربیت اور شہری زندگی کے آداب، اس کے اندر ایک سرگودا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے اندر 2 شہر بستے ہیں، لاہور اور سرگودا۔ جب میں غصے میں آتا ہوں تو سرگودے والا ہوتا ہوں، تو جب میں کھانا پینا ملنا ملانا ایک خاص سٹائل ہے لاہور کا وہ ہوں۔ تو یہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں ایک سوشیالوجی کی، تو وہ میں سرگودا میرے اندر بڑا بستا ہے وہ، اور وہ کمال لوگ ہیں گوئندی سرگودا۔ صاحب ویسے سچی بات یہ ہے کہ آپ کی عمر تو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنا آپ نے دنیا گھومی ہے اور جتنا کام کیا ہے، آپ نے کئی زندگیاں بتائی ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اسکول میں کس طرح، پولیٹکس میں کس طرح آئے، کیسے اس میں دلچسپی ہوئی، اور پھر پولیٹکس کو اوڑھنا بچھوڑنا آپ نے بنا لیا، یہ کس طرح ہوا؟ اصل میں نا میں ایک بڑا جو جلدی فیسینیٹ ہوتا ہے میری پرسنالٹی میں ہے۔ 1965 کی جنگ میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور وہ بمب کی آواز مجھے ابھی بھی پتہ ہے۔ جو 70 80 60 ہزار کی آبادی تھی، 10 12 ہزار سرگودا میں لوگ رہ گئے، جس میں میرے امی نے کہا ہم نے سرگودا نہیں چھوڑنا، کوئی قلعے دار سنگھ، اسی طرح سارا، مطلب ہماری ساری بلاک میں 2 گھروں میں لوگ رہتے تھے، ایک ہمارا ایک اور۔ تو 65 کی جنگ میں کو میں نے ٹرنچ میں 17 دن دیکھا ہے، اور جس کے اندر وہ جس کو کن کھجورا کہتے ہیں وہ بھی نکلتا تھا، اور میں نے وہ سین دیکھا ہے کہ کتنی خوف تھی جب بم چلتے تھے، اور اینٹی ایئر کرافٹ۔ لاہور والوں نے وہ جنگ نہیں دیکھی، سیالکوٹ سرگودا والوں نے دیکھی ہے وہ جنگ۔ تو اس میں پھر میرا ہیرو بنا تھا ایم عالم اور میجر عزیز بھٹی۔ تو میں سگریٹ کی ڈبیوں میں ان کی ایک سکرین بناتا تھا جیسے سینمے کی ہوتی ہے، اور دور بیٹھتا تھا۔ میں بڑی کریٹیو، بہت شرارتی بچہ تھا، اگر آپ وہ پوچھنے لگ جائیں تو شرارتی ویسے ہوتی کریٹو لوگ ہوتی شرارتی ہیں۔ ہاں، تو وہ تصویریں رکھ کے تو میں کہتا تھا یہ ہیلر رہے ہیں آپ۔ تو یہ بات ہے 65 کی۔ 66 میں چونکہ ہمارے گھر ریڈیو تھا مرفی کا، اور بڑے شوقین تھے، صبح ہمارے گھر ریڈیو سیلون لگتا تھا، بناکا گیت مالا پھر ہم سنا کرتے تھے، اور ابا جی کو بڑا شوق تھا۔ تو صبح میں نے یہ سنا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بندہ ہے وہ ریزائن کر رہا ہے، تو پھر میری جو ٹرانسفارمیشن ہوئی، یعنی کہ فرام ہیروز لائک ایم عالم اینڈ میجر عزیز بھٹی، ذوالفقار علی بھٹو میرے ہیرو بنے۔ اس کے بعد میں 5ویں 6ٹھی یا 4تھی میں پڑھتا ہوں گا، تو ہمارا شہر سرگودا میں اسٹوڈنٹ موومنٹ کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ پنجاب کے پنڈی لاہور کی طرح سرگودا بہت بڑی موومنٹ تھی، کالج 2 تھے۔ تو میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا حسرت سے کالج کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا تھا کہ میں بچہ کیوں ہوں۔ انہی دنوں ایوب خان نے ایک بنائی تھی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کے 10 سالہ ترقی کی جشن منایا، جس میں ٹرین چلتی تھی پورے ملک میں، اور ریلوے اسٹیشنوں پہ آ کے رکتی تھی کہ یہ پاکستان میں صنعتیں لگی ہیں، یہ ہوا ہے۔ تو اس ٹرین کو بھی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور پتھر مارے، تو میں نے جو پتھر مارا لگا نہیں تھا، چونکہ میرے بڑے بھائی صاحب جو تھے وہ جلوس میں جاتے تھے، وہ صرف 2 سال بڑے تھے، تو مجھے پتا ہے کہ تھرو نہیں ہوا۔ تو میں نے آئیڈیلائز کر لیا کہ یہ جو ریزسٹنس کرتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح میں پیپلز پارٹی سے متاثر ہوا، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو سے، اور اس میں ایک سرگودا پاکستان کا واحد شہر ہے، کہیں نہیں، اور یہ نا آفیشیل تھی۔ ایک نوجوان تھے اس وقت جو میرے سے بڑے تھے کافی، انہوں نے بنائی چلڈرن پیپلز پارٹی،
تو انہوں نے مجھے بھی ممبر بنا لیا، لیکن میرے اسکول میں سیاسی بات کرنا منع تھی، تو وہ باہر آ کے مجھے کہتے تھے، تو میں کچھ اسٹکر تو نہیں تھے ہوتے لکھ دینا بھٹو، تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھر الیکشن ہوا تو تلوار نشان تھا، تو میں نے تلوار بنانی، تو اس طرح ذوالفقار علی بھٹو سے میں متاثر ہوا اسکول کے زمانے میں، اور میں اسکول کے زمانے میں پاپولر ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، 1974 میں پڑھتا تھا 9ویں میں، پاکستان کی ہسٹری میں اسلام کی ہسٹری 1400 سال میں، اسلام کی ہسٹری کی 1400 سال میں جو اعزاز لاہور کو ہے دنیا کے کسی شہر کو نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ مسلم ہسٹری کی 1400 سال میں اسلامی دنیا کے سارے ممالک کے ہیڈ آف کنٹریز اور ہیڈ آف دا گورنمنٹس آئے۔ میں سرگودا سے اسپیشل لاہور آیا اپنے بھائی کے ساتھ، میں نے بھٹو کے علاوہ قذافی دیکھا، ہماری بو مدین دیکھا، یاسر عرفات دیکھا، کنگ فیصل دیکھا، تو میں اتنا اس پولیٹیسائز ہو زمانے چکا۔ کی جو ساری ممالک کی مسلم قیادت تھی یہ بڑے لوگ تھے۔ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ 53 حکمران یعنی یا اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں اکٹھے ہوئے، اس سے پہلے یا بعد۔ تو ایون شیخ مجیب الرحمان، شیخ مجیب ہے، میں نے ان کو بھی دیکھا، یاسر عرفات کو دیکھا، تو مجھے پتا تھا کہ وقت گزر جاتا ہے، تو میں اسپیشل اسکول سے چھٹی لے کے جی کوئی بہانہ جیسے ہوتا ہے کہ بیک ٹو سے کہ بیمار ہو گیا ہوں، تو اتنا میں پولیٹیسائز ہو چکا تھا کہ میرا بے چینی تھی کہ میں جلدی بڑا ہو جاؤں، میں جلدی اسکول سے پاس کر جاؤں امتحان۔ ذوالفقار علی بھٹو میرے ہیرو آئیڈیل تھے، ان سے میں عشق کرتا تھا۔ اچھا اس عشق کی وجہ کیا تھی؟ اس کو میں کہتا ہوں بھٹو جنریشن، میری نسل اور میرے سے بڑی نسل، لڑکیاں اور لڑکے جو کالجز کے تھے، پاکستان کی سب سے بڑی موومنٹ تھی، میں اس موومنٹ کو دیکھ رہا تھا اور حسرت کرتا تھا کہ میں کالج میں کیوں نہیں پڑھتا، میں یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھتا۔ میں 7ویں 8ویں میں تھا، پھر حکومت آئی، لیکن میں کبھی اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں ایسے نہیں گیا، میں مین سٹریم میں پیپلز پارٹی میں۔ تو ان چیزوں نے مجھے پولیٹیسائز کیا ایک ایکٹیوسٹ 10 سال کی عمر میں۔ 1970 کا الیکشن ہوا تو میں لاہور آ گیا، میری نانی کا گھر دھرم پورے تھا انفینٹری روڈ پہ، جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو نے خود الیکشن لڑا۔ تو میں نے، مجھے آج تک یاد ہے، گنتی کی تھی کہ جو پرچی بنتی ہے 100 بوڑھے مائی بابے کی پرچی بنوائی، کہتے میں نے تلوار کو ووٹ دینا ہے، تو ان کا نام، ان کا جو ڈیٹیل ہوتا تھا، راشن کارڈ ہوتا تھا شاید، شناخت۔ تو اس طرح میں سمجھیں کہ 10 سال کی عمر میں یہ کہنا کوئی میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا، میں کہتا تھا میں جلدی بڑا ہو جاؤں۔ تو میں ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ایک ایکٹیوسٹ بنا اور پھر آگے چلتا گیا، پھر کالج میں گیا، گورنمنٹ کالج سرگودا میں، جہاں پہ غلام جیلانی اصغر جیسے پرنسپل تھے۔ وہ جتنے بڑے شاعر اردو کے تھے اس سے بھی بڑے شاعر انگریزی کے تھے، اور مجھے میرے پروفیسرز نے سپورٹ کیا۔ وہاں الیکشن ہوا، پھر میں نے ایک موومنٹ تھی، اگر آپ وہ پوچھیں گے تو میں صرف نمائندہ سال دوم منتخب ہوا تھا، کہ ایک موومنٹ یہ چلی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ بات ہے 76 کی، بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، میں کسی طلبہ تنظیم میں نہیں تھا۔ تو پاکستان میں جو پنڈی ڈویژن ہمارا سرگودا ڈویژن ہوتا تھا، یہ طے ہو گیا کہ 10 میں سے 5 سوال اب ہوا کریں گے میٹرک اور ایف اے میں۔ تو میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا یہ تو بڑا خطرناک کام ہوگا، میں کہا چلو نکالو جلوس۔ تو میں نے جلوس رکھ دیا، اتنی بڑی موومنٹ بنی، وہ بھلوال پھلروان، میں 16 سال کا تھا، اور ساری یونین بھاگ گئی، بہت پروٹیسٹ ہوئے، سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے، اس میں میں لیڈر بن گیا، فاروق شیل گوئندی، اور وہ اس میں وائلنس بھی ہوا، بڑی لمبی کہانی ہے۔ پیرزادہ حفیظ پیرزادہ جنہوں نے آئین پاکستان بنایا، وزیر تعلیم تھے، ہماری میٹنگ ہوئی، ڈپٹی کمشنر ہمیں سمجھے اغوا کر کے سمجھے لے گیا، فون پہ میڈیا، آپ تو پیپلز پارٹی کے سنا، میں نے کہا جی پیپلز پارٹی کا ہوں گا، یہاں طلبہ حقوق ہے۔ وہ جو چوائس تھی، یعنی کہ 10 میں سے 7 سوال کرنے کی جو چوائس بنا دی تھی، وہ ہم نے واپس کرائی، تو مجھے ایک کانفیڈنس ملا۔ اس کے بعد میرے جو میتھمیٹکس کے استاد تھے اخلاق صاحب، انہوں نے کلاس میں کھڑا کر کے کہا رے میاں کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا مجھے ڈانٹ پڑے گی کہ میں نے بڑے جلوس نکالے ہیں، اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو آپ فیوچر میں کیا بنیں گے؟ میں نے کہا جی پالیٹکس میں آؤں گا، تو یا آپ بزنس کریے گا، آپ کے اندر لیڈرشپ ہے، یا پالیٹکس میں آئیے گا، یا کوئی بہت بڑا جاب کیجیے گا۔ تو میں نے کہا جی میں تو پالیٹکس میں آؤں گا۔ تو مجھے انہوں نے انکریج کیا، غلام جیلانی اصغر صاحب نے انکریج کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا، چونکہ ساتھ میں لکھتا پڑھتا بھی تھا۔ ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی وہاں ایک، جس کا الیکشن ہوتا تھا، اور اس کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ آپ تقریر کریں گے، ایک پینل ہوتا تھا، جیسے آکسفورڈ میں جو بینجی بھٹو بھی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا الیکشن بھی جیتی تھی، تو ہمارے کالج میں ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی، گورنمنٹ کالج سرگودا، بہت کلاس کا کالج تھا۔
تو 10-20 لوگوں نے تقریر کی، تو اس میں سے جو الیکٹ ہوا سیکٹری اس کو کہتے تھے ڈیبیٹنگ سوسائٹی، اس کا میں سیکٹری ہوا۔ اس طرح مجھے انکریجمنٹ ملی جو اپنے استادوں سے اور بڑوں سے اور میری والدہ سے۔ اس میں ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ مجھے جب پولیس نے گرفتار کرنا چاہا باقی کے، تو میرے والد صاحب نے کہا تھانے دار کا فون آیا ہے کہ فاروق کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو پکڑ لیں، تو وہ ڈر گئے، جیسے والدین ہوتے ہیں، 15-16 سال کا نوجوان ہے۔ تو صبح ابا جی نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو امی نے کنڈی ابا جی نے لگا دی اور تالا لگا دیا، پرانے زمانے میں جیسے کنڈی لگ کے تالا۔ تو میری ماں نے کہا میرا بیٹے نے چوری نہیں کی، زنا نہیں کیا، جوا نہیں کھیلا، یہ گرفتار اگر ہو جائے گا تو اس کو جانے دو۔ انہوں نے تالا کھولا، کہا بیٹا جاؤ جو جلوس نکالنا نکالو۔ پھر وہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، وہ میں لکھنے والا ہوں۔ جو گورنمنٹ کالج سرگودا کا گیٹ تھا اس کے اوپر میں چڑھ گیا، تو میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں۔ اچھا وہ فوائے پھیلی، یہ گرفتار ہو چکا تھا، رہا ہوا ہے۔ وہ پھر جو میں نے تقریر کی اس نے میری لیڈرشپ بنائی۔ حسن رضا پاشا ڈپٹی کمشنر تھے، وہ وہاں تھے، اور حاجی اکرم، میں نے کہا آپ آ کے سوری کریں گے۔ ان کو میں کالج میں لایا، ایک تقریب ہوئی سیکنڈ ڈے کہ آپ نے لاٹھی چارج کیا ہمارے استادوں پہ بھی، چونکہ لاٹھی چارج میں استادوں پہ بھی لاٹھی چارج ہوا تھا۔ بائی گارڈ ان سے میں نے کہا آپ آفیشلی سوری کریں گے۔ تو اس طرح مجھے بڑا شوق تھا کہ میں حقوق کی جنگ، پھر میری والدہ نے مجھے سپورٹ کی، تو اس طرح میں پولیٹیسائز ہوتا گیا۔ اور اسی دوران پھر ہم لاہور آ گئے، ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن کیا۔ اس الیکشن میں پہلے میں سرگودا میں رہا، چونکہ وہ جنوری 1977 میں انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیا تھا، جو مارچ میں ہونا تھا۔ تو بڑی پولرائزیشن پاکستان میں جو آج بڑھ چکی ہے، ادھر سے شروع ہوئی، پی این اے بنی۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا قتل کر دیں گے، یہ کافر ہے، بھٹو کا حامی ہے۔ میں 17 سال کا تھا، لیکن بچانے والے بھی پی این اے کے ہمارے ہمسائے تھے جو بھٹو کے مخالف تھے، نہیں ایسے نہیں ہوگا، یہ سوسائٹی میں بھی تھا۔ پھر مجھے لاہور بھیج دیا گیا کہ یہ تو تقریریں کرتا ہے پیپلز پارٹی کے سٹیجوں پر۔ میں نے کہا میری تو دکان کھل گئی، لاہور میں تو اور جلوس جلسے تھے۔ پھر میں پرچی دیتا تھا، میں نے تقریر کرنی ہے۔ اچھا میں کوئی طالب علم رہنما نہیں تھا، سچ میں پیپلز پارٹی میں تھا، میں کہا جی میں طالب علم رہنما ہوں۔ 1-2 جگہ میری تقریر بھی ہو گئی، مجھے یاد ہے صدر بازار میں ناہید اختر گانا گانے آتی تھی جلسے سے پہلے ہی، محمد علی فلم سٹار بھی آتے تھے بھٹو کی پارٹی کے، چونکہ حمایتی تھے، اس طرح لوگ آتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اپریل میں ہم لاہور آئے، پھر بھٹو کے خلاف تحریک چلی، پھر ایک نیا ناہید اختر جو اس وقت جو پی این اے کی تحریک تھی اور بھٹو صاحب کے الیکشن، اس سے پہلے جو الیکشن تھا، تو الیکشن میں ناہید اختر بھی گانے گاتی تھی۔ اخبار میں آپ نکالیں، اس میں ہوتا تھا کہ ناہید اختر آج آئیں گی اور وہاں گانا گائیں گے۔ مطلب یہ ایک سماج کی ایک روشن خیال عوامی پن تھا، جیسے اور بھی کوئی آرٹسٹ آتے تھے، اور بھی کہیں تھے، لیکن میں چونکہ ناہید اختر کا مداح تھا، پوری قوم ان دنوں ان کا تتر تارا تارا، اور وہ کہ ایسے موسم میں کیوں چپ ہو، کانوں میں رس کھولو، ان کی جو ایک بڑی مشہور فلم آئی تھی، بابرہ شریف نے جو گانا گایا تھا، ناہید اختر بہت پاپولر تھی۔ اور اچھا زیادہ آرٹسٹ پولیٹیسائز نہیں تھے ہوتے ان دنوں، یہ بھی ساتھ تھی۔ تو جو پولیٹیسائز ہوئے تھے وہ محمد علی سب سے زیادہ تھے، عنایت حسین بٹی بھی تھے، ہاں وہ بھی گانا گاتے تھے۔ انہوں نے تو بلکہ بھٹو صاحب کے لیے جو اب تو لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے، انہوں نے گایا تھا شاہ مردہ شیر جزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، جیے بھٹو سدا جیے۔ یہ میرے پاس شاید پڑا ہوا ہے آڈیو کیسٹ۔ تو یہ گانے گایا کرتے تھے، میرے خیال عارف لوہار بھی آتے تھے۔ تو پیپلز پارٹی عالم لوہار، تو اس قسم کے لوگ پیپلز پارٹی لاتے تھے کہ یہ چونکہ پیپلز پارٹی ایک روشن خیال پارٹی تھی۔ تو میں نے یہ زمانہ دیکھا، اس نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ میں سیاسی اچھا مجھے یہ نہیں تھا کہ میں کوئی لیڈر بنوں گا، میں کوئی وزیر، مجھے یہ تھا جدوجہد کرنی ہے، چونکہ میں لکھتا بھی تھا۔ جب آپ سوال کریں گے تو میں پھر بتاؤں گا۔ بس کہاں لکھتے تھے؟ میں لکھتا تھا جی گورنمنٹ کالج سرگودا کا جو میگزین تھا اس میں لکھتا تھا، اور پمفلٹ لکھتا تھا، اور لکھ کے لوگوں کو پوسٹ کرتا تھا کہ قائد اعظم کا آج دن ہے، جو میں آج 100 سالہ تقریبات ہے، مجھے یاد ہے قائد اعظم کی اس کا پورا پس منظر دیتے ہوں گے، شوق تھا خود لکھ کے پیسے جمع کرنے، اس کو چھپوانا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں فرسٹ ایئر کی، چھپوا کے لوگوں کو پوسٹ کر دینا، کسی اخبار میں نہیں۔ جب میں نے پہلا لکھا تو میں 19 سال کا تھا۔ جو پہلا جو میرا کالم چھپا وہ صدائے وطن تھا، جو اس وقت 70,000 چھپتا تھا 1979 میں،
اور صبح آتا تھا لاہور کی مارکیٹ میں اور 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا تھا. یہ لاہور سے چلتا تھا؟ لاہور سے چھپتا تھا. رشی خان چھاپتے تھے, جرمنی میں ہوتے ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں وہ. اسی میگزین اس میں میرا چھپا تھا ہم تو سردار ہیں سردار نہیں, یہ شاید ان کا شعر ہے. تو وہ میرا پہلا کالم تھا جو کسی اخبار میں پھر چھپا. پھر میں مساوات میں چھپنے لگا ادھر ادھر, جو چھوٹا موٹا. اچھا یہ گوئی صاحب آپ کے پاس وہ تصاویر بھی ہیں جب آپ گڑی شاہوں کہہ رہا ہوں, بلکہ وہ آپ خدا بخش گڑی گڑی خدا بخش بھٹو, گڑی خدا بخش میں آپ گئے لاڑکانہ میں بھٹو کے مزار پہ. اس زمانے میں بڑی سختی تھی کیونکہ جس طرح کے بھٹو صاحب کے جو جنازے میں بھی چند لوگ شامل ہوئے تھے ماشاءاللہ کی ظاہر بہت سختیاں تھیں. تو وہ کیا قصہ ہے, وہ وہاں آپ کیسے گئے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ دیکھیں 1979 میں ٹین ایجر تھا. تو بھٹو صاحب کی جو تدفین تھی وہ تو خفیہ کی تھی نا. صبح جنازہ جیسے جہاز اڑا C-130 تو پائلٹ نے میاں والی پہنچ کے اس کو سمجھ آ گئی کہ اس میں تو بھٹو صاحب کی ڈیڈ باڈی, اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے کہا میں جہاز نہیں اڑا سکتا. میں ساتھ آپ کو وہ واقعہ سناؤں گا چونکہ میں دلچسپی لیتا تھا تو جمع کیے ہوئے ہیں, کتاب میں بھی لکھے ہیں. پھر وہ پائلٹ بدلا گیا میاں والی سے. پھر وہ ڈیڈ جہاز اترا سکھر پہ, سکھر سے ہیلی پیڈ لیا گیا, ہیلی پیڈ رات کو بنایا. وہ پھر صبح 5 بجے کے قریب جنازہ گیا. تو عبدالقیوم خان ان کے اسٹیٹ مینیجر تھے ذوالفقار علی بھٹو کے, جو شیر پاؤ نے دیے تھے, پٹھان تھے جو ان کی زمینوں کا. اور محمود علی بھٹو, چونکہ بھٹو تو قبیلہ وہ مولوی تھے, اس چھوٹی سی مسجد جس کو پنجاب میں کہتے ہیں, یعنی مسجد خاص ایک لفظ ہے, چھوٹی سی مسجد تھی جو 8-10 نمازی ہوتے ہیں, گاؤں 50 لوگوں کا تھا. گڑی خدا بخش بھٹو, جو بھٹو صاحب جہاں پیدا ہوئے وہ حویلی میں رہتا تھا. تو وہ جنازہ ہو گیا خفیہ اور انہوں نے اناؤنس کر دیا جی آج دفنا دیا. اس کے بعد چہلم ہوا تھا بہت بڑا. اچھا فوج نے جتنا گڑی خدا بخش بھٹو تھا ادھر فوج کا پیرا تھا, اور جو لیویز کیا ہوتی ہے ایک ملیشیا وہ تھی. اسی طرح جو رتو ڈیرو تھا, نڈیرو تھا, سکھر, پوری مطلب چوکیاں نہیں باقاعدہ تھاؤزنڈس میں پیرے تھے. تو چہلم میں تو میں نہ گیا. تو چہلم کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جانا ہے. تو رانا فاروق سعید جو وزیر ہوئے ہیں, یہ ہم پی ایس ایف کے 11 لڑکے گئے. ایک سائیوال کے جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں یار گوئندی بڑا خطرناک آدمی سی, اوتھے بھی نعرے لاندہ سی فوجیاں دے سامنے. تو وہ پھر ہم وہاں گئے. تو میں نے پھر محمود علی بھٹو کے ساتھ بات کی. پھر مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے کزن تھے مشتاق بھٹو, اور بھٹو نام بھول رہا ہوں دوسرے, انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھا. وہ ٹوٹا پوٹا گھر تھا, بالکل ایسے جیسے سمجھے کھنڈر ہوتا ہے, ادھر ہی رہتے تھے گاؤں میں. وہ میرے بڑے مداح ہو گئے کہ میں بڑا ایموشنل. پھر میں نے کہا جی کہ میں تو بھٹو کی قبر پہ سوؤں گا. وہاں چٹائی بچھی ہوئی تھی اور انٹیلیجنس والے بیٹھے تھے, فوج تھی. تو وہ مجھے روتا توتا دیکھ کر, چاچا غلام رسول مرحوم فوٹوگرافر تھے, وہ بھی ڈرے, تو بڑا خطرناک آدمی ہے. میں کہا جی گرفتار ہی کریں گے نا. خیر انسانوں کے دل تو ہوتے ہیں چاہے فوج والے ہوں. وہ سپاہی تھے. میں سویا تو مجھے وہ یاد ہے کہ کیسے پھر میں نے بھٹو کی قبر کے ساتھ رات گزاری. تو مجھے یہ لگا کہ میں ذوالفقار علی, مجھے کتنی خوش نصیب ہوں کہ بھٹو کی قبر کے ساتھ سویا ہوں. لیکن جیسے وہاں پہنچا ایسے نہیں تھا کہ بسوں میں, 40 کلومیٹر پیدل چلا تھا تب پہنچے. چونکہ رتو ڈیرو سے بسیں بند تھیں, ہم سکھر گئے تھے ٹرینوں پہ بیٹھ کے. اور اچھا لاہور ریلوے اسٹیشن پہ انٹیلیجنس ہوتی تھی, بلکہ جام کیا ہے شہر, وہاں مجھے اتار لیا ریلوے پولیس نے کہ آپ نے ایک پوسٹر پھاڑا ہے, جماعت اسلامی کی ہوتی تھی پیام یونین. تو میں نے کہا پھاڑا ہے, تو آپ گرفتار ہیں جی, بس آپ نے ایک قانونی جرم کیا. خیر رانا فاروق ذرا بڑا ڈاڈے تھے, انہوں نے کہا ان کو نہیں تو پتا ہے میرے ساتھ, انہوں نے کہا چھوڑو منڈا ہے, ورنہ وہاں بھی مجھے گرفتار کر لیتے جانے سے پہلے. ان کو سمجھ آ گئی. وہ زمانہ پاکستان کی آج کی نسل تصور بھی نہیں کر سکتی ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے. ہر گلی اور ہر گلی کی نکڑ پہ ضیاء الحق کے کرندے لوگوں کو بھٹو کہنا جرم تھا. اس دن میں سن رہا تھا, صحیح کہہ رہی تھی یہ صنم بھٹو کے. بھٹو نہیں کہا جاتا تھا, کہا جاتا تھا سابق وزیر اعظم کی بیٹی کی شادی ہوئی کسی کی, یعنی. تو اس دور میں پھر میں گیا چہلم کے بعد, اور پھر وہاں میں نے ایک چادر چڑھائی, مجھے یاد ہے. تو میں نے اپنی خون سے لکھا کہ ہم خون سے بدلہ لیں گے. وہ عرفان کامریڈ ہوتے تھے گجرانوالہ میں, وہ پیپلز پارٹی میں نہیں تھے, وہ معراج محمد خان کی پارٹی میں تھے, قومی محاذ آزادی. تو وہ رپورٹنگ بھی کرتے, تو انہوں نے کہیں وہ خبر ریلیز کر دی. تو وہ مساوات کی سرخی تھی کہ طلبہ کا ایک وفد آیا,
اور اس نے اپنے خون سے لکھی. اچھا خون، اب میں نے جب بلیڈ مار لیا، ہم نے تو طے کیا تھا کہ ہم سارے بلیڈ ماریں گے، سارے کہیں جی میرا نام بھی لکھ دو. میں کہا خون تو میں نے نکالا ہے. اچھا مجھے اپنا خود مارنا نہیں تھا، میں نے کہا آپ یہ میرا ہاتھ ہے، آپ اس کو بلیڈ مار دو زور سے. تو خیر پھر میں نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی کہ آپ کا نام لکھ سکتے ہیں میرے خون اس سے. وقت آپ کی کتنی عمر تھی؟ 19 سال. 19 سال کی عمر میں، یعنی آپ اس وقت 19 پورا نہیں تھا ہوا. ایف اے میں ہوں گے؟ ہاں جی، بالکل ایف اے کر چکا تھا، بالکل بلکہ میں فیل ہوتا تھا ایف اے میں. ماشاء اللہ، ہاں میں فیل ہوتا تھا، بالکل صحیح. چونکہ مجھے اسکول کالج تو 6 مہینے بند ہوتے تھے اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اچھا گوئن صاحب، ایک میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قومی جو یہ پی این اے کی تحریک تھی، جی پاکستان نیشنل الائنس، ہاں. تو انہوں نے بڑے یعنی جلاؤ گراؤ بھی ہوا، لوگوں کو بڑا برا بلا بھی کہا گیا، توہین مذہب کا بھی بہت استعمال ہوا. وہ تھوڑا سا دور ذرا بتائیں. میرے سے ایک یونیورسٹی میں سوال ہوا یہ چند سال پہلے کہ پاکستان میں وائلنس کہاں سے آیا سوسائٹی اور پالیٹکس میں. ٹھیک ہے اس کی کئی پہلے بھی مثالیں ہوں گی، لیکن یہ جو نئی لہر ہے جو بڑھتے بڑھتے اب بہت بڑی لہر بن گئی، یہ پی این اے نے متعارف کرایا تھا. یعنی کہ سیالکوٹ میں لوگوں کو پیپلز پارٹی کے گھروں سے نکال کے ان کے زندہ انسانوں کے دان توڑے گئے. پیپلز پارٹی کے گھروں کے اپوزیشن والوں نے لاہور میں، یہ شاہ صاحب ہیں آج کل مسلم لیگ نون میں ہیں، نام بھول رہا ہوں، بڑے کمال کے آدمی ہیں، ان کے ہوٹل کو آگ لگائی، ان کو بھی یہی کیا. لاہور میں، سیالکوٹ میں، اچھا جو ایون ڈسکا میں، اچھا وہ جو پولیس گولی سے مرتا ہے وہ تو یوب خان میں مرا تھے لوگ، بھٹو صاحب کے دور میں بھی پولیس یا فوج کی گولی سے مرے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن جو پرائیویٹ لیول پہ وائلنس، عوامی سطح پہ جو تشدد تھا، وہ پی این اے نے متعارف کرایا تھا. اور پی این اے کی موومنٹ پہلے تھی دوبارہ الیکشن کراؤ، یکا یک اس کو نظام مصطفیٰ کی تحریک بنا دیا. اب مذہب ایک اتنا بڑا انسٹرومنٹ ہے کہ ایک میرے جیسا آدمی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، چونکہ ایک ہمارا فرض ہے عشق کرنا. یہ تو ایک فرض نہیں ہے، ایک ہماری جبلت میں ہے. تو انہوں نے ایک ایسی ایکسپلائٹیشن کی، اور مزے کی بات ہے اس میں 3 شاید یا 4 مذہبی جماعتیں تھی، باقی سیکولر تھی. این ڈی پی سیکولر تھی، تحریک استقلال سیکولر تھی، کمیونسٹ تھے اس میں. تو انہوں نے جب مذہب کا استعمال کیا اور بھٹو کو کہا کہ کافر ہے. اچھا آپ کو بڑا لطیفہ سناؤں، یہ لوگوں کا یقین تھا، بات بھی صحیح تھی. بھٹو جی فرانس کا پانی پیتا ہے، جی تو بڑا یاش آدمی ہے فرانس کا، یہ وہ پانی جو آج ہر کوئی پیتا ہے، یعنی کہ منرل واٹر پیتا ہوگا بھٹو صاحب. منرل واٹر تو ہے ہی نہیں، یہ پیور واٹر. پیور واٹر وہی کہہ لینا، اس کو منرل پہلے کہتے تھے. اچھا وہ ایک الیٹ کا آدمی تھا بھٹو صاحب، وہ منگواتے ہوں گے پانی کہیں سے، افورڈ کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا جرم گنا گیا کہ بھٹو صاحب پانی پیتے ہیں جی، وہ منرل واٹر پیتے ہیں فرانس کا، اور ان کے کپڑے، اب جی میں پروپیگنڈا، ان کے کپڑے بھی دوسرے ملک سے دھل کے آتے ہیں، اور جو لاڑکانہ ہے وہ پیرس ہے. آج تک کسی نے لاڑکانہ دیکھا نہیں تھا. میں بھی یہ یقین کرتا تھا کہ میں جب برسی ان کی چیلم کے بعد گیا کہ جی وہاں تو پیرس بنا دیا. اب یہ ایسا پروپیگنڈا تھا کہ کوئی ریڈیو ٹی وی نہیں تھے سرکار کے علاوہ. پھر بھٹو صاحب ہندو ہیں، یہ اسٹیبلش مرنے سے پہلے کیا گیا، یہ تو نام کے مسلمان ہیں. میں نے بھٹو صاحب کا آخری انتخابی جلوس اٹینڈ کیا ہوا ہے 16 گھنٹے کا، جو مارچ 77 میں آخری کیمپین. اس کے بعد بھٹو صاحب نے انتخابی وہ جب جیل سے باہر آئے، نہیں اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم تھے تو 5 اور 7 مارچ کو قومی اور صوبائی الیکشن تھا. قومی کا 5 مارچ کو میرا خیال، اور 7 کو صوبائی کا. تو جو 4 مارچ کو جلوس نکلا تھا، جس کو اب اواری کہتے ہیں، پہلے یہ ہلٹن ہوتا تھا، صبح 11 سے رات 12 بجے تک جب الیکشن کیمپین بند ہو جاتی ہے، جو منٹو پارک میں کیا تھا. یہ محض 16 گھنٹے کا جلوس تھا جو میں نے اٹینڈ کیا. وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ جب بھٹو صاحب بھاٹی گیٹ کے سامنے پہنچے تو مغرب کا وقت تھا، تو اذان ہوئی تو سناٹا، ہزاروں لوگ، 1,00,000 2 لاکھ جلوس بندہ میں اس جگہ پہ ہوگا. تو رک گیا اذان کے تقدس میں. تو بھٹو صاحب پھر شروع ہوئے. تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے گالی نکالی، میں نے معاف کیا. گندی گالیاں نکالتے تھے. انہوں نے میری ماں کے خلاف بات کی، میں نے معاف کیا. انہوں نے میری بیوی اور میری بیٹیاں، اچھا بیٹی کا نام کوئی نہیں تھا جانتا نا بیٹے کا، یہ وہ زمانہ نہیں تھا جی مریم ہے تو جی وزیر اعظم کی، ایسا بھٹو صاحب ایسے نہیں تھے کرتے، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. انہوں نے میری بیٹی، لیکن جب انہوں نے میرے
عوام کو گالی نکالی تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. پھر انہوں نے کہا اگر مجھے اجازت ہے گالی دینے کی, ٹرک پر چڑھے ہوتے تھے, تو میں گالی نکالوں, تو میں نے بھی کہا ہاں جی نکالو, سارے مجھے نکالو. پھر انہوں نے ایک پنجابی کی گالی نکالی, جو مجھے اور میری عوام کو گالی نکالے اور ہی ماں دا ٹنا. یہ خاص لاہور کی ہے, وہ یقیناً خار صاحب ساتھ تھے, کسی نے بتائی ہوگی پنجابی کی گالی. تو میں نے یہ دیکھا کہ وائلنس کیسے سوسائٹی میں آیا, جو سماج کے اندر, پالیٹکس کے اندر.